اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام فقمت فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذه الشہر الورع عن محارم اللہ۔ ظاہر ہے کہ خطبہ شعبانیہ کا ذکر آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کو ہم کو چاہیے کہ اس میں ہم کو چاہیے کہ ہر طریقے سے ہم آمادہ ہو جائیں اور اپنے نفوس کو ہم پاک و پاکیزہ کر لیں۔ خطبہ دے ہی رہے تھے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ یہ جو مہینہ رمضان کا ہے، جو اللہ میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی سے پرہیز کرنا ہے، یعنی جن چیزوں کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے ان سے ہم پرہیز کریں۔ عام دنوں میں بھی محرمات سے پرہیز کرنا ہے، اور خاص طور سے اگر خدا نخواستہ روزہ رکھے ہوئے رمضان کا اور ہم محرمات ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، تو اس شکل میں روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا، کیونکہ روزہ صرف میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف زبان کا نہیں ہے، بلکہ روزہ جسم کے ہر عضو سے ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ کانوں سے ہم کسی کی غیبت نہ سنیں، زبان سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، پیروں کو اپنی ایسی جگہ پر نہ لے جائیں کہ جہاں پر ہم حرام فعل انجام دیا جا رہا ہو، ہاتھوں کو ایسی جگہ پر استعمال نہ کریں کہ جس سے ہمارے ہاتھوں سے حرام فعل، ناجائز فعل سرزد ہو جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ خطبہ کے دیتے دیتے آپ گریہ زاری کرنے لگے۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، تو بس میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال یا علی، نے فرمایا کہ ابکی لما یستحل منکا فی هذا الشہر وان بک وانت تصلی لربک وقد انبعث اشقا الاولین شقیق آخر ناقت سمود۔ آپ نے فرمایا کہ گریہ کرنے لگے تو فرمایا کہ کس چیز نے آپ کو گریہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو آپ نے حضرت نے فرمایا کہ اے علی، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، اس مہینے میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ گویا میں تمہاری شہادت کے منظر کو دیکھ رہا ہوں، در حال ہے کہ تم اپنے پروردگار کے لیے
نماز پڑھنے میں مشغول ہوں گے۔ اس وقت شقی اولین و آخرین، قاتل ناقہ صالح تمہارے فرق پر ایک وار کرے گا جس سے تمہاری ریش اور چہرہ خون سے تر ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین ثابت و سالم ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، اس وقت تمہارا دین سالم و ثابت ہوگا۔ مولا متقیان نے ایک جگہ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور ایک یہاں پر فرما رہے ہیں، اور تمہارے کیا جو ہے یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین ثابت رہے گا، وہ سالم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت تمہارا دین سالم رہے گا اور ثابت رہے گا۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن سبک فقد سبنی لأنک منی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اے علی، جس نے تمہارا قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، اور جس نے تمہارے ساتھ بغض و دشمنی کی در حقیقت اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے۔ اور جو کوئی تمہیں، ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اس میں صاف کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے صاف ہو گیا کہ جو ہے کہ خطبہ شعبانیہ میں بھی آپ نے ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کو انہوں نے اصحاب کے سامنے بیان کیا ہے تاکہ اصحاب بھی سمجھ لیں کہ جو ہے کہ علی سے بغض و حسد کرنے والا، اس کا حشر کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اب اگر جو ہے ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جو لوگ بغض و حسد کر رہے ہیں، تو کہنا پڑے گا مجھے کہ اپنی آخرت کا سودا کر لیں اور اپنی مغفرت کی توبہ کر لیں اور دروازے علی پر آ جائیں، نہ ورنہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ جو ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ذلیل کیے جائیں گے، رسوا کیے جائیں گے جو علی سے حسد کرنے والے ہوں گے، جو علی سے بغض رکھنے والے ہوں گے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جس نے ان کو قتل کیا اس نے سمجھ لیجئے کہ میرا قتل کیا۔ تو اب اس سے سمجھ جائیے کہ ہم مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، اور مسلمان ہم جب ہی ہو سکتے ہیں کہ جب ہم رسول اسلام کے کلمہ گو ہیں، اور کلمہ گو اگر ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو ہم کو رسول اسلام کی ہر بات پر عمل کرنا ہے، ہر بات کو ماننا ہے۔ اسی جگہ پر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عن الرضا عن ابائہ عن علی علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا ذات یوم فقال۔ اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام کی
ایک حدیث بھی کوٹ کیے دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا ہے کہ جو ہے یہ قول امام علی سے ملتا ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے کے آخری دنوں میں پیغمبر خدا نے صحابہ کے اجتماع سے خطاب کیا اور فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم، انہوں نے شہر رمضان کی بشارت دی اور کہا کہ دیکھو اس ماہ مبارک رمضان میں تمہیں کس طرح رہنا ہے، اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہمیں آخرت میں چین و سکون حاصل کرنا ہے تو ہم کو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے ہمیں خداوند عالم کی خوشنودی ہم کو حاصل کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آگے خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت وصیی و ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی امرک امری و نہیک نہی۔ اب آگے جو ہے خطبے میں اس حدیث کے بعد انہوں نے خطبے میں فرمایا کہ جو ہے کہ اے علی تم میرے جانشین ہو اور خلیفہ ہو اور تم میرے بچوں کے باپ ہو اور میری بیٹی کے شوہر ہو اور تم میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی میری امت پر میرے جانشین ہو اور خلیفہ ہو۔ تمہارا حکم میرا حکم ہے اور تمہاری نہیں میری نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہے کہ صاف ہو گیا کہ خطبہ شعبانیہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غدیر میں ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، مجمع میں سن نہیں پائے ہم، تب اس سے صاف ہو گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار جو ہے وہ اس کلمے کو دہرایا ہے کہ علی میرے وصی ہیں، علی میرے خلیفہ ہیں، علی میرے جانشین ہیں۔ تو اب امت کے لیے ایسا کوئی بہانہ نہیں چلنے والا ہے امت کا کہ صاحب میں نے سنا نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ایک اور نکالا جا سکتا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جو ہے کہ کچھ لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ معلومہ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لیکن دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی کے علاوہ علی کے اصحاب جو بھی تھے وہ رسول اللہ کی بات کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں تھے۔ اگر توجہ دیتے ہوتے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ یہ حدیث بھی سنتے اور اکثر بیشتر جو ہے رسول اکرم مولائے متقیان کے پاس آتے تھے یہ لوگ، اور آنے کے بعد کہتے تھے کہ یا علی ابھی جو ہے وہ جو ہے اپنے خطبے میں رسول مقبول نے کیا کہا ہے۔ تو خلیفہ اور جانشین ایسے کو مانو کہ جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہے محفوظ رہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری دونوں جگہ تذلیل ہو اور ہم ذلیل ہو جائیں۔ آگے فرمایا ہے کہ اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ
وجعلنی خیر البریہ انکا لحجۃ اللہ علی خلقہ وامینہ علی سرہ وخلیفتہ علی عبادہ۔ ذات خدا کی قسم کہ جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا ہے اور مجھے انسانوں میں سے سب سے بہتر قرار دیا ہے، یقیناً تم مخلوقات پر خدا کی حجت ہو اور خدا کے اسرار کا امین ہو اور اس کے بندوں پر خلیفہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ شعبانیہ میں ان چیزوں کی طرف جو ہے اصحاب کو متوجہ کیا، لیکن اب اصحاب اپنے کو اصحاب کہتے بھی ہیں کہ ہم سب سے بڑے صحابی تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ وہ سنتے تھے، اس سے صاف ہو گیا ہے کہ نہ وہ سنتے تھے نہ وہ سمجھتے تھے اور نہ ہی سمجھنا چاہتے تھے۔ اگر سمجھنا چاہتے تو اتنا بڑا شک جو آج جو ہے وہ حکومتیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں جو ہے قوانین اسلام پر حروف اٹھا رہی ہیں، ان کی ایسی ہمت نہ پڑتی۔ ظاہر ہے کہ جو امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی فکر نہ کرے، ان کی تدفین کی فکر نہ کرے، ان کی یعنی کفن و دفن کی فکر نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ امت سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کے خلفاء علی کے علاوہ جو تھے وہ کیسے تھے، کہ بس میں سقیفہ سجا لیا اور حکومت کی لالچ میں وہ بیٹھ گئے اور قوانین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، جو وارث تھا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی کی، نماز جنازہ بھی پڑھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک سوال آتا ہے کہ صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جو ہے وہ ہم نے نہیں پڑھی، یا جو ہے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوئی کہاں ہوئی، اور اگر جو ہے نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ معاذ اللہ ایسے جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں اگر جاتے تبھی تو نماز جنازہ پڑھتے، وہاں تو بس سقیفہ میں بیٹھ کر جو ہے کرسی کے لالچ میں جو ہے وہ بحثیں چل رہی تھیں۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی وارث تھا اس نے نماز جنازہ پڑھی بھی اور پڑھائی بھی، اور ان کے جو سچے اصحاب تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، انہوں نے نماز جنازہ باقاعدہ پڑھی۔ ہاں، جو سقیفہ میں تھے تو وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ اگر فکر ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ضرور پڑھتے، اگر مسلمان ہوتے تو وہ ضرور پڑھتے، اگر کلمہ گو ہوتے تو وہ ضرور ہوتے۔ وہ بنام مسلمان تھے، علی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اندر سے ان کے دلوں میں کینہ تھی، اور صرف جو ہے وہ علی کے حوالے سے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف اور صرف اپنی تعظیم چاہتے تھے، اپنی تکریم چاہتے تھے، اور حکومت چاہتے تھے کہ ان کے حوالے سے، چونکہ جب صحابی کہے جائیں گے تو حکومت مل جائے گی۔
تو یہی ہوا کہ اسلام میں آج ان حکومتوں کی ہمتیں پڑ گئی ہیں کہ صاحب اسلام کے ارکان کے اوپر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں اور قوانین بنا رہے ہیں۔ اب آگے کی بات انشاءاللہ قرآن کے سلسلے میں پھر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔